طرح سے کام کر رہے ہیں، آپ سارے محرمات کو دیکھ کر اپنا دامن بچائیں گے۔ اگر دل صحیح طرح سے کام کر رہا ہے تو آپ ایک ایسا کام کرنے سے پہلے جس کام میں شک و شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، آپ 100 بار سوچیں گے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط۔ یہ 100 بار سوچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ کا ضمیر زندہ ہے، ابھی آپ کا دل کام کر رہا ہے۔ لیکن جب محرمات آئے، حرام ہے، حلال ہے، پیسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ہم کس طرح کما رہے ہیں، کس طرح خرچ کر رہے ہیں، جب ان سارے چیزوں کو آدمی نظر انداز کرنے لگے، گویا کہ یہ یہاں پہ انسان کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی اس کے دل میں جو حرکت ہونی چاہیے دین کے لیے، وہ حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قیامت کا نقشہ کھینچا تو اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ وہاں کچھ نہیں کام آنے والا ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ نے وہاں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی پراپرٹی لے کر وہ جی رہا ہے، یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ کس کے پاس کتنا نرینہ اولاد ہے، کتنے بچے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے یہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگان دین و ملت، نوجوان احباب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اس علاقے کے لوگوں پر، اور خاص طور سے ان لوگوں پر جن لوگوں نے اللہ کے اس نئے گھر کو خریدنے میں، اس کی جگہ کو یہاں پر نماز کے اہتمام کرنے میں اور اس جگہ کو مسجد کی حیثیت سے قائم کرنے میں اہم رول نبھایا ہے اور برابر اس کے لیے کوشاں ہیں۔ لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ، اور اللہ کے یہاں بھی یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مادیت کے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں
جنہیں ان سب باتوں کی فکر ہے اور جنہیں ان باتوں کا ہم و غم ستائے رہتا ہے کہ کیسے جو احباب صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں انہیں کیسے اللہ کے مسجد سے جوڑا جائے، کیسے انہیں ان کے لیے ایسی جگہ قائم کی جائے جس جگہ پر آ کر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم بھی تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ جس محلے میں مسلمان آباد ہیں، امر ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ محلوں میں مسجدوں کو بنایا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، مسجدوں میں خوشبوئیں بھی لگائی جائے۔ بہرحال آج جس بات کو لے کر میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بڑا اہم ٹاپک اور بہت ہی اہم موضوع ہے جو سارے موضوعات کا دار و مدار ہے جس پر۔ دیکھیے یہ کہاوت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے، کسی ملک کی ترقی کے لیے، کسی ادارے کی خوبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا سربراہ، اس کا ذمہ دار جو آگے رہتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہو، وہ اپنے رول کو، وہ اپنے ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا سکے۔ اگر وہ آدمی اس علاقے کا، اس جمعیت کا، اس ادارے کا ذمہ دار جو ہے وہ صحیح طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے تو اس کے ترقی کی امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ترقی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جو صف اول میں ہے، جو اصل ذمہ دار ہے، آپ لوگ قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ بات میں بھی جو لوگ آئیں تو ان کو جگہ مل جائے، تو جو ذمہ دار ہے، جو آگے ہے، جس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے نہیں نبھاتا ہے تو پورے ادارے کو، پورے علاقے کو، پوری جمعیت و جامعہ کو، پورے ادارے کو کہ بربادی کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہمارے جسم پر بھی صادق آتی ہے، یہی مثال ہمارے جسم پر بھی صادق آتی ہے کہ جسم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت دی ہے، یہ خوبی دی ہے کہ اگر وہ انسان کا صحیح طرح سے کام کر رہا ہے، اگر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس لیے پیدا کیا ہے، جس لیے بنایا ہے، اگر وہ اپنے کام میں، اپنی ڈیوٹی میں وہ پنکچوئل ہے، اسے صحیح طرح سے اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے تو اس کا سارا جسم صحیح ہے۔ اور اگر وہی اپنا عمل کرنا بند کر دے، اپنا کام کرنا بند کر دے، اپنی ذمہ داری کو نہ اٹھائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کا سارا جسم بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑی لمبی حدیث میں آخری میں ایک ایسا ٹکڑا ذکر کر دیا گویا کہ اس سارے چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ لوگوں غور سے سنو، جسم کا ایک ایسا آلہ تنبیہ کے لیے آتا ہے عربی میں، جب کسی کو کوئی خاص بات بیان کرنا ہوتا ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے الا سنو ان فی الجسد مضغة، جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ درست رہا، وہ صحیح سالم رہا تو انسان کا پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، صحیح طرح سے ورک کرتا ہے، صحیح طرح سے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی خراب ہو جائے، اگر وہی فاسد ہو جائے تو انسان کا پورا جسم تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہاں پہ بیان کیا؟ یہ لمبی حدیث ہے، شروع میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جس کے بارے میں یس نو والا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج لوگ چاہتے ہیں، آج کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں یس اور نو میں جواب دیا جائے، یہ ہے اور یہ غلط ہے۔ بعض ایسے مسائل ہیں جس میں امت کے اجتہادی اقوال بہت زیادہ ہیں علماء کے، تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مشتبہ ہیں، جو بالکل واضح نہیں ہے، لیکن جو آدمی، جو ورع کا اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ بعض ڈاؤٹ والا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری باتیں بیان کی کہ بیچ میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو مشتبہ ہیں، پھر کہا کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ،
اس آدمی نے اپنے دین کو، اپنے عزت و آبرو کو، سب کو محفوظ کر لیا۔ اسی حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ٹکڑا کہا کہ جس آدمی کا قابو اپنے دل پر ہے، جس کے دل میں صالحیت ہے، نیکی ہے، محبت ہے، اللہ کی دین کا جذبہ ہے، تو اس آدمی کا گویا کہ سارا جسم صحیح ہے۔ اور جس آدمی کا یہی حصہ تباہ و برباد ہو گیا تو پھر اس کا سارا جسم اور جسم کے سارے اعضاء بیکار ہو گئے۔ گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہے، دل صحیح طرح سے کام کر رہا ہے، آپ حلال کو اپنائیں گے، حرام سے بچیں گے۔ اگر دل صحیح طرح سے کام کر رہا ہے، آپ سارے محرمات کو دیکھ کر اپنا دامن بچائیں گے۔ اگر دل صحیح طرح سے کام کر رہا ہے تو آپ ایک ایسا کام کرنے سے پہلے جس کام میں شک و شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، آپ 100 بار سوچیں گے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط۔ یہ 100 بار سوچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ کا ضمیر زندہ ہے، ابھی آپ کا دل کام کر رہا ہے۔ لیکن جب محرمات آئے، حرام ہے، حلال ہے، پیسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ہم کس طرح کما رہے ہیں، کس طرح خرچ کر رہے ہیں، جب ان سارے چیزوں کو آدمی نظر انداز کرنے لگے، گویا کہ یہ یہاں پہ انسان کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی اس کے دل میں جو حرکت ہونی چاہیے دین کے لیے، وہ حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قیامت کا نقشہ کھینچا تو اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ وہاں کچھ نہیں کام آنے والا ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ نے وہاں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی پراپرٹی لے کر وہ جی رہا ہے، یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ کس کے پاس کتنا نرینہ اولاد ہے، کتنے بچے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے یہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو دل یہ ساری عبادتوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ دل ہی اصل مدار ہے دل پر، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ حسن بصری کہتے تھے لوگوں سے داوی قلبک، کسی چیز کا علاج کرو مت کرو، اپنے دل کا علاج کر لو۔ داوی قلبک فإن حاجت اللہ الی العباد صلاح قلوبہم، اس لیے کہ اللہ کو ضرورت صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ کو ضرورت یہ ہے کہ فإن حاجت اللہ الی العباد صلاح قلوبہم، دل درست ہو جائے، سب درست ہیں۔ بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت کی محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی کا کچھ ویسا خاطر خواہ نتیجہ نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دلوں تک باتیں نہیں پہنچ رہی ہے، کانوں تک پہنچ رہی ہے، دل تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گاہے بگاہے اپنے دل میں دیکھتے رہیں کہ وہ وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، کیونکہ دل یہی تو مرکز ہے، دل یہی مرکز ہے ایمان کا، یہی جائے قرار ہے ایمان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان سے تمہارے دلوں کو اللہ نے مزین کیا تھا۔ ایمان کا جائے قرار جو ہے یہ دل ہے۔ منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ دل سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ بدو کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان یہ دل کی جگہ ہے، دل میں ہی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کی نظر کا مرکز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری شباہت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکل و صورت کیسی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیسا پہنے ہو، تمہارا جسمانی ساخت تمہاری کیسی ہے، بلکہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، کتنا پاک و صاف ستھرا دل لے کر تم جی رہے ہو، اور دلوں میں کتنی غلاظت اور گندگی، یہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ دلوں میں کتنی غلاظت اور گندگی ہے یہ اللہ جانتا ہے بخوبی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دل کو دیکھتا ہے، دل ایمان کا جائے قرار ہے۔ اور اسی آپ کو تعجب ہوگا کہ دو آدمی، ابھی صف اول میں نماز پڑھنے والے کئی لوگ تھے، صف اول میں نماز کئی 8-10 لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں 8-10 لوگوں کی نمازوں میں 10 طرح کا فرق ہو سکتا ہے۔
علامہ ابن القیم نے کہا کہ دو آدمی صف اول میں ایک جگہ پہ بغل میں نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں آدمیوں کے ثواب میں ما بین السماء والارض، دونوں کے ثواب میں ویسا ہی فرق ہے جیسا آسمان و زمین میں فاصلہ ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کا عبادت کرنے کا انداز اور اس کا جذبہ اسے کھینچ کر مسجد میں لے آتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے، اس کے گھر میں باقی لوگ نمازی ہیں، وہ بھی چلا آتا ہے مجبوری میں نکل کر، نہیں آئیں گے گھر کے لوگ کیا کہیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فرمایا کہ ان الرجل لینصرف من صلاتی، دو آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہا ہے اور دونوں آدمیوں کے ثواب میں کیا ہے، وما کتب له الا عشر صلاته، ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنے کا ثواب کا 10واں حصہ لکھا جا رہا ہے، دوسرے کے لیے تسعها 9واں حصہ لکھا جا رہا ہے، ثمنها سبعها خمسها سدسها، کسی کے لیے چھٹا، کسی کے لیے پانچواں، کسی کے لیے ساتواں، کسی کے لیے آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑی وجہ یہ کہ دل کا عمل یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ سارے چیزوں کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، توکل ہو، خشیت ہو، خوف ہو، تقوی ہو، سب کہاں ہے؟ سب کی جگہ دل ہے، سب کی جگہ دل ہے۔ اگر وہی گندا ہو گیا تو اس کے بعد دلوں کے جتنے اعمال ہیں سب خراب ہیں، سب ناقص ہیں۔ اسی لیے اعمال میں تفاضل بھی اسی سے پایا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے افضلیت کا معیار بھی اسے قرار دیا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں ای الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا کہ دو صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ سب سے افضل ہے، کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صحابہ نے کہا کہ یہ ایک ورڈ تو اس میں نیا ہے ہمارے لیے، یہ صدوق اللسان کا مطلب تو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ صدوق اللسان کیا ہے، جو آدمی سچ بولتا ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے یہ صدوق اللسان ہے، صادق ہے، سچ بولنے والا یہ۔ صحابہ نے کہا کہ صدوق اللسان ان عارفہ فما هو مخموم القلب، یہ صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مخموم القلب کیا ہے؟ خممت الشیء بولا جاتا ہے جب جھاڑو لگا دیا جائے، صاف ستھری کوئی جگہ کر دی جائے تو اسے کہا جاتا ہے عربی میں کہ خممت الارض، میں نے وہ جگہ صاف کر دی، خممت الشیء، میں نے یہ چیز صاف کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مخموم القلب، یہ دل صاف ستھرا دل والا۔ صحابہ نے کہا کہ مخموم القلب کون ہے؟ کہا کہ کل قلب تقی نقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ہر ایسا دل، کل قلب تقی نقی، صاف ستھرا دل، صاف ستھرا ہونے کا معیار کیا ہے؟ لا اثم فی، جس میں نہ تو گناہ ہو، نہ ظلم و زیادتی کرنے کا جذبہ ہو، ولا غل ولا حسد، نہ تو خیانت ہو، نہ حسد ہو، یہ ساری چیزیں نہیں، آپ کا دل صاف ستھرا ہے۔ یہ ساری بیماریاں جس کے دل کے اندر نہیں ہیں وہ دل صاف ستھرا ہے۔ اور آپ ایک کوالٹی، صرف یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لی، آپ بہت لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی حالت دیکھیے اور لوگوں کے دلوں کی کیفیت دیکھیے۔ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، نبی نے کہا کہ ایک آدمی ابھی آئے گا، سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ نے سوچا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت آئے گی۔ ایک آدمی آتے ہیں بیچارے، وضو کر کے اپنے جوتی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، صحابہ کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، یہ آدمی آتے ہیں، پھر دوسرا دن کہتے ہیں پھر وہی آدمی آتے ہیں، پھر تیسرے دن کہتے ہیں پھر وہی آدمی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے جاننے کا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کے اندر ہے کیا ایسا، اس آدمی کے اندر ایسا کیا ہے کہ پیارے رسول کی زبان مبارک سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین دن تک یہ کہا جا رہا ہے کہ سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس آدمی کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ جا کر بعض روایات میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ رہتے ہیں اس کے ساتھ، وہ کہتا ہے اہلاً و سہلاً، رہتے ہیں۔ وہ یہ اس کے تتبع میں پڑھتے ہیں کہ یہ آدمی بندہ کرتا کیا ہے، یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ
جب کئی دن ہو جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کی کیفیت خود عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رات میں آرام سے سوتا ہے بندہ، رات میں آرام سے سوتا ہے، جب فجر سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے تب اٹھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری عبادت نہیں ہوتی ہے، غیر معمولی عبادت نہیں جو عام صحابہ نہیں کرتے تھے۔ سب لوگ جو کرتا تھا ویسے یہ بندہ بھی کرتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اس کے بعد جانے لگتے ہیں، 2-3 دن دیکھ لیتے ہیں نا امیدی کی حالت میں مایوس ہو کر کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، تو جاتے وقت وہ آدمی سے پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ معاملہ ایسا کچھ نہیں تھا، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے 3 دنوں تک مسلسل تمہارے بارے میں یہ سنا کہ تم جنتی ہو، تو مجھے جاننے کا اندر سے جاننے کی تڑپ پیدا ہوئی کہ تم ایسا کام کیا کرتے ہو جو ہم صحابہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے جو دیکھا وہی میں کرتا ہوں، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو کام میں کرتا ہوں جو باقی صحابہ نہیں کرتے تھے، یہی میری زندگی ہے، میری روٹین یہی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص نکلنے لگتے اس کے گھر سے، وہ آواز دیتا ہے، وہ بندہ آواز دیتا ہے، وہ صحابی، اور کہتے ہیں کہ ہاں ایک بات ہے، ایک عمل میرا ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے، اور میں اس کو بڑی امپورٹنس دیتا ہوں، بہت اہمیت اس کو میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ کیا، کون سا عمل؟ کہتا ہے وہ بندہ، کہتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں کنت اتکلم فیما لا یعنینی، میں ایسی باتوں میں اپنی زبان نہیں کھولتا جس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں ان باتوں میں لا یعنی گفتگو میں نہیں کرتا، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، جن باتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ میں ایسی باتوں میں اپنی زبان نہیں کھولتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وَكَانَ قَلْبِي سَلِيمًا لِلْمُسْلِمِينَ، اور میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک و صاف ہے، میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک و صاف ہے، یعنی جس صاف ستھرے دل کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان و افضل الناس عند اللہ، جو صاف ستھرے دل والے وہ اللہ کے یہاں سب سے معزز ہے، اس صحابی کے اندر یہی صفت پائی گئی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے غور کیجئے، صحابہ کے زمانے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص جب جانے لگتے تو کہتے ہیں ہذہ ہی التی بلغت بک، یہی تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں آج کہاں پہنچا دیا ہے، وہذا الذی لا نطیق بک، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہمہ شمہ ہر آدمی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے صحابہ کے یہاں معیار کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ایمان کی جگہ ہے، اللہ دیکھتا ہے جس چیز کو، وہ دل ہے، اور دلوں میں سب سے افضل دل کون سا ہے؟ دلوں میں سب سے افضل دل کون سا؟ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان للہ آنیۃ فی قلوب عبادہ الصالحین، اللہ کے بہت سارے برتن ہیں اس زمین میں، وہ آنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین، اور اللہ کا برتن یہ نیکوکاروں کا دل ہے، نیکوکاروں کا دل یہ اللہ کا برتن ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ سب سے افضل تب کون سا ہے؟ کہا کہ الاحبھا الینھا وارقھا، اللہ کے یہاں سب سے محبوب دل جو ہے وہ سب سے نرم جو دل ہے، سب سے رقیق، وہی دل اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے۔ اب دل کا عمل سب سے افضل، اور دلوں میں سب سے افضل دل وہ جس دل میں سب سے زیادہ نرمی ہو، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جائے تو اس کا دل تڑپ اٹھے، جب تنہائی میں وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اس کے عذاب کو یاد کرے، آخرت کا ذکر کرے، اس کی آنکھیں آبدیدہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی طرح دلوں کے اعمال کی بات کی جاتی ہے، اعمال القلوب کا ذکر کیا جاتا ہے، حشر و نشر کی باتیں کی جاتی ہے، قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ قبر میں مردوں کو دفن کرنے جایا جاتا ہے قبرستان، اس کے بعد ہمارے زندگی کے حالات میں، روزمرہ کے معمولات میں کوئی فرق ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا ہے۔ حرام و حلال کی باتیں کی جاتی ہے، آدمی بے دھڑک حرام خوری پر آمادہ ہے۔ نماز کے قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگ نماز کو قائم کریں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، تجارت کتنی بھی لمبی چوڑی ہو، جتنا بڑا بھی کاروبار اور بزنس ہو، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو ان کی تجارت نماز سے اور ذکر و اذکار سے، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے سے نہیں روکتی۔ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم کرتے وہی جو
ہمارے اندر جو خواہشات ہم سے جو چاہتی ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کھلم کھلا ہم دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں, دین پر عمل نہیں کرتے اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. دل میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل یہ ایسی قوم تھی, اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا, ایک نبی جاتے تھے دوسرے نبی آتے تھے ان کی ہدایت کے لیے, لیکن وہ ان لوگوں نے کیا اتنے نبی آنے کے بعد, دین کی تعلیمات ملنے کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اللہ نے فرمایا کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, ان کا دل اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کا دل سخت ہو گیا. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, یہ دل پتھر کے اس سے زیادہ سخت ہو گیا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں سے تو چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض پتھر جب ٹوٹتے ہیں تو اس سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض پتھر ایسے جو دلوں سے اچھے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں. اللہ کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہے, جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں, جھک جاتے ہیں وہ. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. ہم جو بھی گل کھلا رہے ہیں, چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو, تنہائی ہو یا لوگوں کے بیچ میں, ہم جو کر رہے ہیں وہ علیم بذات الصدور ہو, وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, چاہے ظاہر ہو یا باطن سب کا اسے علم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تم جو بھی کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے. تو بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا تھا آج بنو اسرائیل سے برا حال ہے. یعنی فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, دوسرے قوموں کی باتیں کیوں بیان کی گئی, دوسری قوموں کی باتیں کیوں بیان کی گئی ہے, تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. ان کے قصص اور واقعات کیوں بیان کیے گئے, تاکہ ہم انہیں سن کر عبرت حاصل کریں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کے یہاں مبغوض ترین قوم ٹھہر گئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ پتھروں سے زیادہ سخت دل والے ہو گئے, یہ پتھروں سے زیادہ سخت دل والے ہو گئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں ایسا ہمارا کون سا کام ہے کہ ہمارے دلوں میں برابر دلوں میں فساد آ رہا ہے, سختی آ رہی ہے, سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے دل. ایسے کون سے کام ہیں؟ میں پھر آپ لوگوں کو اسی پیچھے حدیث کی طرف ذکر لے چلتا ہوں جہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی, جو بات سے سروکار نہیں اس میں میں نہیں بولتا. ہر بات میں بولنا ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان سے دوسری باتیں لا یعنی باتیں زیادہ کی جائے گی تو آدمی کے دل میں سختی پیدا ہوگی. اللہ کا ذکر جب ہوگا دل میں نرمی ہوگی. اور جب اللہ کے ذکر کے علاوہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب, لوگوں اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ نہ بولا کرو. بہت زیادہ ہر چوراہوں اور نکڑوں پر بیٹھ کر باتیں کرنا, بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا اور اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا, یہ سب دلوں کے فساد کا باعث اور دلوں کے فساد کا سبب ہے. نبی نے کہا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب, یہ دلوں کی سختی کا باعث ہے. آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارا 24 گھنٹے میں کتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے اور کتنا وقت دوسروں کی غیبت, چغلی, دوسروں کے اوپر اتہام بازی اور دوسروں کے اوپر تہمت لگانا, ان سارے غلط باتوں میں ہماری زبانیں کتنی کھلتی ہے. اور جب ان ساری چیزیں ہماری زبان سے صادر ہو رہی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا, اور سب سے زیادہ دل پر ہو رہا ہے کہ دلوں میں باتیں بہت ہو رہی ہے, دل تک بات نہیں اثر کر رہی ہے, پہنچ نہیں رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سب سے ایک سبب دلوں کی بربادی اور سنگین ہونے میں ایک بڑا سبب یہ کہ باتیں بہت ہوتی ہے لیکن اللہ کا ذکر بہت کم. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, کتنا وقت ہم نے خاص کر کے رکھا ہے کہ اس وقت ہم کچھ نہیں بولیں گے, اس وقت ہم اللہ کا ذکر کریں گے. فجر کے بعد ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے اپنے مصلے سے جب تک کہ ہم اذکار الصباح, صبح کے اذکار نہ پڑھ لیں.
ہم عصر کے بعد اس وقت تک بیٹھ کر پڑھتے رہیں گے جب تک کہ ہم شام کے مکمل اذکار نہ پڑھ لیں. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو شام کے اذکار نہ پتہ ہوں؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رات میں گئے موبائل دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بند ہو گئی؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے صبح ہوئی شام ہوئی کیا ذکر ہے کیا ہے؟ نماز کی توفیق نہیں ہے. قرآن کی تلاوت یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے قرآن کی تلاوت. 24 گھنٹے میں کتنا وقت مخصوص ہے جس میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جب یہ سارے کام نہیں ہوں گے اس کا سائیڈ ایفیکٹ پڑے گا ہمارے دلوں پر. پڑ رہا ہے، برابر پڑ رہا ہے. دلوں کی سختی کا اور دلوں کے سنگین ہونے کا ایک دوسرا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس زندگی کو ہمیشگی اور دائمی کی زندگی سمجھ لیا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بچپن، یہ جوانی، یہ مال و دولت، یہ عیش و عشرت، یہ سب کچھ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ زندگی اتھل پھتل بھلے ہی مچا رہی ہے لیکن یہ اپ ڈاؤن کے باوجود ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ دولت و ثروت، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہ قرابت دار، یہ سب عارضی ہیں، سب عارضی ہیں. ایک محدد وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ہمارے پیدائش سے، بنو آدم کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. وہ ہم وقت پورا کر رہے ہیں، ہم وہ وقت پورا کر رہے ہیں. قطار ہے، اس قطار میں ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت موعود آ جائے گا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا. جب وقت موعود آ جائے گا پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا. اگر ہم اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں دلوں میں نرمی آئے گی. دلوں میں نرمی آئے گی کہ جب ہم کاندھوں پر لے کر اٹھا کر، ہم دوسروں کو کاندھوں پر لے کر روزانہ آئے دن ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے، میتیں ہوتی ہے، جنازے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن کچھ اگر ہم اس بات کو محسوس کریں اور اس کو ہم سیریسلی لیں، اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں تو اس سے ہمارے دلوں میں کافی فرق آئے گا. اور صحابہ کے یہاں یہی چیز تھی جو ہمارے یہاں نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کیا بہت بوڑھے ہو گئے تھے نبی کے زمانے میں؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی عبادت، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کرنے کا انداز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. یہ عبداللہ ابن عمر نوجوان صحابی تھے جو شباب الصحابہ میں سر فہرست عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے، جن لوگوں نے جوانی میں نبی کا ساتھ دیا اور اس وقت نبی کے ساتھ تھے جب وہ ان کی جوانی تھی. غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن عمر کی عمر مشکل سے 14 یا 16 سال. عبداللہ ابن عمر سے نبی نے کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے انجان ہو، پردیسی ہو تم، مسافر ہو تم. عبداللہ ابن عمر جب یہ روایت بیان کرتے تھے اس کے بعد تو عبداللہ ابن عمر صحابہ سے، اپنے لوگوں سے کہتے تھے جو ان سے سنتے تھے حدیث، کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب صبح ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ اب شام بھی تمہیں ملے گی، اور جب شام مل جائے واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام مل جائے تو یہ مت فکر میں رہو کہ کل کی صبح بھی ملے گی. کتنے ایسے لوگ تھے جن کو صبح ملی اور شام نہیں ملی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو شام ملی اور صبح نہیں ملے گی. تو عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہتے تھے وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ خُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ. جب صحت ہو، جب اچھی صحت ہے تو اس وقت کے لیے کچھ توشہ لے لو جب اچھی صحت نہیں رہے گی. جب آپ چاہیں گے کہ آپ مسجد میں آئیں، جب آپ کا دل مچلے گا کہ آپ اذان کا جواب دیتے ہوئے مسجد میں آئیں، جب آپ چاہیں گے کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، جب آپ چاہیں گے کہ آپ رکوع کریں، جب آپ چاہیں گے کہ آپ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، لیکن آپ کی صحت نہیں ساتھ دے گی. جب آپ چاہیں گے کہ آپ عبادت کریں لیکن عبادت کرنے لائق آپ کا جسم نہیں ہوگا، اس وقت سے پہلے اس بیماری اور مرض کے لیے کچھ اکٹھا کر لیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دامن خالی رہ جائے. خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. اور اپنے موت سے پہلے اپنے زندگی سے اتنا لے لو کہ کل جب قبر میں آپ کے اعزاء و اقربا چھوڑ کر آنے لگیں تو آپ کا ہاتھ آپ خالی نہ ہو، بلکہ آپ کو اس بات کا سہارا ہو کہ آپ کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے، آپ کے پاس نیکیاں ہیں، آپ نے نیکیوں سے اپنے دن و رات کو آباد کیا تھا. جن دن و رات کو آپ نے نیکیوں سے آباد کیا تھا آج قبر میں وہی سہارا ہے. تو عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہتے تھے خذ من صحتک لمرضک
وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنے موت کے لیے اپنے زندگی سے کچھ اکٹھا کر لو. ایسا نہ ہو کہ جب آنکھیں بند ہونے لگے، جب سانسیں اکھڑنے لگے تو ہم ٹکٹکی باندھ کر ہم لوگوں کی طرف دیکھتے رہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ اب آگے کی زندگی میں ہونے والا کیا ہے. اس لیے کہ زندگی نہیں ختم ہو رہی ہے، ہم ایک مرحلے سے منتقل ہو رہے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف. زندگی میں، دنیا کی زندگی میں تو اعزاء و اقربا ہے، اولاد ہے، دولت و ثروت ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، لے دے کر کام چل سکتا ہے. لیکن قبر کی زندگی میں لے دے کر چلنے والا نہیں ہے معاملہ. تو ایک بڑا سبب اس دلوں میں باتیں اثر نہ کرنے کا، دلوں کی سنگینی کا یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. ہم موت کو یاد نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو، اس عیش و عشرت کو ہم ہمیشگی اور دائمی قرار دیتے ہیں. ہم زبان قال سے کہیں نہ کہیں، لیکن ہمارے حال، ہماری طرز زندگی چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو طرز ہے، جو ہماری طرز زندگی ہے، جو تعامل ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ بھائی ہم تو یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں. قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کہا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. جاؤ، قبرستان پر پھول مالا چڑھانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ جاؤ قبر کی زیارت کرو، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی. یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی چند پل کے لیے. میں کہتا ہوں چند پل کے لیے آپ قبرستان میں کوئی نہ ہو، آپ جا کر 5 منٹ وہاں پہ کھڑے رہیے. 5 منٹ آپ سب کچھ دنیا کا چھوڑ کر وہاں فوکس کیجئے اس زندگی پر. آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں تو پھر پوچھیں. یعنی یہ زندگی، بڑے بڑے لوگ جن کی مال و جائیداد، جن کے نام کا چرچا تھا، بڑے بڑے لوگ صاحب جاہ و جلال، آج وہ اس 2 گز زمین کے اندر پڑے ہوئے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یعنی کن کا نام موت کے بعد بڑے سے بڑے لوگ مر جائیں، کتنے دنوں تک لوگ نام یاد رکھتے ہیں. ہر آدمی کے بغیر زندگی چل رہی ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، وہاں پہ خود جھیلنا ہے سب. تو جائیے، جا کر دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی. جس طرح اکیلا انسان اس دنیا میں آیا تھا اور اکیلا جائے گا، اور قیامت کے دن اکیلے ہی حساب دینا ہے سب کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ قبرستان، جاؤ، جا کر دیکھو، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی. اس کے بعد ایک اور سبب یہ ہے کہ اعمال میں کمی اور کوتاہی، یعنی فرائض کو چھوڑنا، یہ علی الاعلان بالکل ڈھٹائی کے ساتھ آج انجام دیا جا رہا ہے. نماز کا چھوڑنا یہ معمولی عمل ہے. یعنی ہمارے یہاں ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، اس میں 2 آدمی نماز پڑھ لے تو یہ بڑا دیندار گھرانہ ہے. مطلب یہ میں حقیقت اور اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ 4 بھائی ہیں اور 2 نماز پڑھ لے، 3 نماز پڑھ لے، 1 نماز نہیں پڑھتے، 4 میں 3 پڑھتے ہیں، بہت دیندار گھرانہ ہے. ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے، اس کو اتنی برے نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے جتنا کوئی دوسرا کام وہ کرتا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی نہیں تھا. جب انسان نماز چھوڑتا ہے، علی الاعلان برا کام کرتا ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، ان سارے کاموں کا سائیڈ ایفیکٹ اس کے دل پر پڑتا ہے اور دل سخت ہونے لگتا ہے. اللہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں یہ بات بھی کہی تھی. اللہ نے فرمایا تھا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے، جب انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت برسائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ایک بڑا عذاب ہم نے ان کو یہ دیا کہ ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. اس سے پہلے اللہ نے بیان کیا اس آیت کے پس منظر میں کہ ان کو حکم کیا دیا گیا تھا، ان کو حکم دیا گیا کہ نمازوں کو قائم کریں، ان کو حکم یہ دیا گیا کہ نبی کا ساتھ دیں، ان کو حکم یہ دیا کہ زکوٰۃ دیں. ان سارے کاموں کی ان لوگوں نے دھجیاں اڑائی. نماز کو برملا طور سے انہوں نے چھوڑا، زکوٰۃ کے نام پر زکوٰۃ میں بخیلی کرنے لگے. قرض حسنہ دینے کی بات کی گئی کہ لوگوں کے ساتھ میل محبت سے قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کو ان لوگوں نے رشوت خوری میں بدل دیا، سودی کام کرنے لگے قرض حسنہ کے بجائے. انبیاء کا ساتھ دینے کی بات کہی گئی، انبیاء کا ساتھ دینے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا؟ انبیاء کا ساتھ دینے کے بجائے ان لوگوں نے انبیاء کا قتل تک کیا اور انبیاء کے قتل پر آمادہ تھے. ان سارے چیزوں کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً.
ہم نے ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے لعنت برسائی ان کے اوپر، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس لیے کہ جب گناہیں ایک آدمی گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ نہ کرے تو دل تو زنگ آلود ہونا ہی ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ زنگ آلود چیزیں آپ کو کیسی لگتی ہے تو دل کیسے اپنا کام کرے گا؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت نکتۃ سوداء فی قلبی، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے ایک بلیک اسپاٹ، کالا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، فإن تاب ونزع، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سقیلا، صاف کر دیا جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر برابر مستمر گناہ میں رہتا ہے، برابر کرتا رہتا ہے، تو وہ لعن ہو جاتا ہے۔ جس لعن کا ذکر اللہ نے کیا کہ کلا بل لعن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دل پر لعن، زنگ آلود ہو گیا ہے دل۔ تو نبی نے کہا کہ جب برابر آدمی مستمر رہتا ہے کسی گناہ پر تو وہ گناہ کرتے کرتے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پھر وہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ آدمی جو بھی گناہ کا کام کرے گا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ اگر باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں، باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں، تو یہ قصور ہمارے اندر ہے کہ باتیں ہم سن رہے ہیں سب کچھ۔ مومنین کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھوتری محسوس کرتے ہیں۔ آج کتنی بڑھوتری ہم محسوس کرتے ہیں، آج کتنی باتیں ہم لے کر جاتے ہیں اس مجلس سے، کتنی باتیں ہم اس عزم اور تہیہ کے ساتھ نکلتے ہیں اس مجلس سے کہ ہم نے جو سنا ہے ہم اس پر اپنی زندگی گزاریں گے، ہم نے جو سنا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم نے جو سنا ہے اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں ناکامیابی کا باعث ثابت ہوگی، ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کتنے عمل کرتے وقت، کتنا غلط کام کرتے وقت ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ یہ کام اگر ہم آج تنہائی میں کر رہے ہیں، کل اللہ کے ہاں جب اللہ تعالیٰ سارے رازوں کو فاش کرے گا، یوم تبلی السرائر، جب رازیں کھول دیا جائے گا، بھید کھول دیا جائے گا، کون آدمی کس نے کیا تھا سب کھول کر بیان کیا جائے گا، تو اس دن ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ان سارے چیزوں کی باتیں، ان ساری باتیں کب ہمارے دل میں اپیل کرتی ہیں؟ تو دلوں کی سختی، دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم جو بات سنتے ہیں، جو کام کرنے کا ہم عزم کرتے ہیں، یا جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام کا اثر ہمارے دلوں پر ہو رہا ہے منفی یا مثبت۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس کا مثبت اثر ہوگا، اور اگر غلط کام کر رہے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے زنگ آلود ہوتے ہوتے دل اپنا کام اور اپنا ورک کرنا بند کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے یہاں ہمارا کیا ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں کامیاب وہی ہے جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، دلوں میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے، دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دے۔ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ رب العالمین تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔